अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नोआ की पॉडकास्ट सीरीज़ में आपको खुशामदीद। मैं हूं अहमद राना आपके साथ। आज हम करंट अफेयर के हवाले से आपके साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे जो कि ब्रिक्स की एक्सपेंशन के हवाले से है। और जो ब्रिक्स की एक्सपेंशन है इसको डी डॉलराइजेशन यानी डॉलर के मुकाबले में एक नई करेंसी लॉन्च का एक स्टेप कहा जा रहा है। दूसरी तरफ ये बात भी कही जा रही है कि ब्रिक्स की जो एक्सपेंशन होने हुई है और जिसमें 6 नए ममालिक ऐड हुए हैं, उन 6 नए ममालिक की वजह से क्या ब्रिक्स दुनिया का एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट करने जा रही है। इन सवालों का जवाब और कुछ एनालिसिस और कुछ रिसर्च आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है, अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं, कि ब्रिक्स है क्या। 4 ममालिक का एक ऐसा वर्ड था जिसको जिम ओ नॉयल, जो एक लीडिंग इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने इस टर्म को सबसे पहले 2001 में कॉइन किया। ब्रिक ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना पर मुश्तमिल इस एक्रोनियम का मतलब ये था कि ये दुनिया की वो 4 बड़ी इकोनॉमीज़ हैं कि अगर ये कभी किसी फोरम पर इकट्ठी हुई या अपने इंटरेस्ट इन्होंने कभी शेयर किए तो ये दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर या नए इकोनॉमिक पैटर्न्स जो है वो सेट कर सकती है। ब्रिक्स का आइडिया 2001 में जिम ओ नॉयल ने दे तो दिया, लेकिन जिम ओ नॉयल के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये वो लीडिंग इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने मिंट का, जिन्होंने नेक्स्ट 11 का और भी बहुत सारी दुनिया की इकोनॉमीज़ के हवाले से कुछ पेशगोइयाँ की। ब्रिक्स के ख्याल को, बहरहाल उनके इस नज़रिए को बाद में एक अमली जामा पहनाया गया जब रशिया ने 2009 में एक इनिशिएटिव लिया। तो इन 4 मुल्कों का एक क्लब मीटिंग हुई और उस मीटिंग को भी उस वक्त सीरियस नहीं लिया गया, लेकिन जब 2010 में इसमें एस यानी साउथ अफ्रीका ब्रिक के एस में ऐड हुआ तो ये लफ्ज़ ब्रिक्स बना और साउथ अफ्रीका के ऐड होने के बाद इसमें एक नई जान डली। और उस वक्त से ये बात डिबेट में रही कि शायद G7 जो कंट्रीज़ हैं, जो वेस्ट हेजमनी को रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्थ हेजमनी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये शायद उसको केटर करने के लिए एक नया ब्लॉक है जो ईस्ट ओरिएंटेड कंट्रीज़ की तरफ से या साउथ ऑफ द वर्ल्ड की तरफ से डेवलप किया जा रहा है। इस आइडिया को आने के बाद बहुत सारी चीज़ों पे जब 15th समिट ब्रिक्स का होता है जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, तो इस समिट के बाद ये कहा गया कि शायद अब एक नया स्टेप जो है या एक नई करेंसी जो है वो दुनिया में आने वाली है और उस करेंसी से डॉलर की जो हेजमनी है दुनिया में वो डिस्टर्ब हो जाएगी और शायद नई करेंसी की जो ज़रूरत है वो पहले से कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत पैदा हो भी रही थी और बहुत से मुल्क इसको फेस कर रहे थे, जो डॉलर के चैलेंजेस हैं या जो वेस्ट लेड एक ब्लॉक है पूरा, जिसने दुनिया की फाइनेंशियल सिस्टम को, दुनिया की पॉलिटिकल सिस्टम को, दुनिया के बहुत सारी डिप्लोमेटिक एरेनाज में अपने पंजे गाड़े हुए हैं या अपनी हेजमनी कायम की हुई है, ये उसको ब्रेक करने की तरफ एक पहला स्टेप है। अगर मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने रखूं तो मैं इसको 5 डिफरेंट पर्सपेक्टिव में इसका एनालिसिस आपके साथ अभी शेयर करता हूं, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि क्या वाकई ही ब्रिक्स इतना ही बड़ा इनिशिएटिव है या देयर आर फ्यू लूप होल्स, या अभी ये शायद ये जो सफ़र है वो जल्दी तय नहीं होगा। एनालिसिस से पहले जो चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ वो ये कि ब्रिक्स की जो एक्सपेंशन है, इसके जो ऑलरेडी 5 मुल्क हैं, उन 5 मुल्कों में जो 6 नए मुल्क ऐड होने जा रहे हैं, जिनमें अर्जेंटाइन साउथ अमेरिका से, इजिप्ट और एथियोपिया अफ्रीका से, और ईरान, सऊदी अरेबिया और UAE मिडल ईस्ट से रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। इन 6 मुल्कों की प्रेजेंस के बाद या इन 6 मुल्कों के शामिल होने के बाद ब्रिक्स में 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर, एक ऐसे फोरम के तौर पर दुनिया के सामने आएगा जिसके अंदर दुनिया की 40% आबादी है। ये 40% आबादी को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ साथ ना सिर्फ 40% आबादी को, बल्कि इसके अंदर जो ममालिक शामिल हो रहे हैं और जो ब्रिक्स में ऑलरेडी ममालिक मौजूद हैं, ये मुल्क वो मुल्क बन जाएंगे जो दुनिया की 80% ऑयल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को भी डील करते हैं। इसी वजह से ब्रिक्स को ब्रिक्स प्लस ओपेक का नाम भी दिया जा रहा है। दूसरी बात ये कि ब्रिक्स 36% ऑफ ग्लोबल GDP के अंदर अपना शेयर रखती है, रखेगी जब ये एक्सपेंशन कंप्लीट होती है। और अब जनवरी 2024 में एक नया प्लेटफॉर्म दुनिया के सामने आएगा जिसमें इस वक्त जो है वो रशिया और चाइना शायद बहुत सीरियस भी नज़र आते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि G20 और G7 जैसी हेजमनीज़ हैं, उनके सामने शायद एक और ब्लॉक, एक और फोरम एग्जिस्ट करेगा जो शायद आने वाले दिनों में उनकी वेस्ट हेजमनी को कहीं ना कहीं डिफीट दे सकता है, या एटलीस्ट ये उसके लिए पहला स्टेप ज़रूर होगा। कुछ एनालिसिस जो आपके सामने रखने हैं। नंबर 1, पहले ये बात करेंगे कि क्या दुनिया को इस वक्त नई करेंसी की ज़रूरत है या नहीं है। इस सवाल का जवाब देने के लिए हम थोड़ा सा पस मंज़र आपसे शेयर करते हैं कि जब से US और चाइना की राइवलरी स्टार्ट हुई तो चाइना
جو کہ اس وقت اکنامک اور ایک سافٹ پاور کی طرح دنیا کے اندر اپنی ایکسپینشن بھی کر رہا ہے، اس کو شاید ڈالر کی بہت جگہ ڈالر کی وجہ سے اس کو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، بہت جگہوں پہ اس کا ڈالر کی ہیجمنی کی وجہ سے اس کی جو اپنی اکنامک سسٹم ہے اس کو ڈالر ہمیشہ سے کھڑکتا ہے یا اس کو ایک چیلنج کے طور پہ نظر آتا ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ چائنا برکس کے اندر زیادہ ایکٹیو ہے اور یہ کام کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم بات کریں ایران کی، جو کہ اس برکس میں شامل ہو رہا ہے، اس نے جو آئسولیشن پچھلے 20 سال سے صحیح ہے ویسٹ کی، اور اس کی وجہ سے ڈالرز کی کے ساتھ ساتھ ویسٹ کی جو سینکشنز اس کے اوپر لگی ہیں، اس لیے ایران بھی ان ممالک میں شامل ہے جو کہ ایک نئی کرنسی کو لانا چاہتے ہیں اور ایک نئی کرنسی پر اپنی ڈیپینڈنس کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رشیا کی بات کریں تو ابھی یوکرین رشیا وار میں جو رشیا کی سینکشنز اسپیشلی یورپین کنٹریز کی طرف سے، ویسٹ بلاک کی طرف سے اس کے اوپر ہوئی، اس کے اکنامک سسٹم کو بہت جگہوں پہ چیلنج کیا گیا، بلاک کیا گیا، اس وجہ سے رشیا بھی ان ممالک میں شامل ہے جو کہ ایک نئی کرنسی کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن برکس میں شامل دوسرے ممالک جیسے سعودی عربیہ کی بات کریں، انڈیا کی بات کریں، اسی طرح یو اے ای کی بات کریں، تو کچھ ایسے ممالک جو کہ آلریڈی انڈیا امریکہ کے ساتھ یا ویسٹ کے ممالک کے ساتھ اپنی بہت زیادہ کلوز ڈپلومیٹک ریلیشنز اور انٹرسٹ رکھتے ہیں، شاید وہ ملک اس چیز میں سیریس نہیں ہے کہ وہ ایک نئی کرنسی کی ان کو ضرورت ہے، لیکن وہ برکس کے اندر ایک پولیٹیکل بلاک اور ایک بینیفٹس آف اکانومیز کے پرسپیکٹو سے اس میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں۔ اس میں ایک بات آپ سے یہ بھی شیئر کروں کہ انڈیا نے حال ہی میں یہ جو سمٹ ہوا، اس میں جو نئی کرنسی کی گفتگو ہوئی، اس میں انڈیا نے کچھ بہت زیادہ خاطر خواہ انٹرسٹ نہیں ظاہر کیا، اور انڈیا ان ملکوں میں شامل ہے جس نے نئی کرنسی کے آئیڈیا کو بیک بھی نہیں کیا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دنیا کی اگر اکنامک سسٹم کی بات کی جائے تو گلوبلی دنیا میں جتنی ٹریڈ ہو رہی ہے اس میں 88% جو ٹریڈ ہے وہ ڈالرز کے اندر ہوتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ میں آپ کو یو ایس فیڈرل ریزرو ریسرچ کے سٹیٹس آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ 58% آف دا ٹوٹل ورلڈ فارن ریزروز آر ان ڈالرز۔ سو ڈالرز جو ہے، ڈالر کی جو ہیجمنی ہے، اسپیشلی یو ایس ڈالر کی جو ہیجمنی ہے، اس ڈالر کی ہیجمنی کو توڑنا بہت زیادہ آسان نہیں ہوگا۔ دنیا کی ڈپلومیسیز، انٹرنیشنل ٹریڈ، سپلائی چین، اس کے اندر بھی یہ بہت بڑا ایک رول پلے کرے گا۔ اور یہاں پہ ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ چائنا بھی اس آئیڈیا میں یا دنیا کی جو اکنامک سسٹم ہے اس کو امبیلنس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور وہ ذاتی طور پہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک پیرلل کرنسی کو لانچ کرے، لیکن شاید وہ اس کا سفر کچھ عرصے بعد، کچھ سالوں بعد، شاید 10 سے 15 سال کے بعد ایک نئی کرنسی کو سامنے لا سکے۔ فوراً کسی نئی کرنسی پر شفٹ ہونا، سسٹم کو ڈیریل کرنا، یا اکنامک کلیش میں جانا، یا اکنامک سینکشنز کے اندر چلے جانا، یا بہت سارے ملکوں کی ٹریڈ کو ڈسٹرب کرنا، ایز اے لیڈنگ پروڈیوسر آف دا ورلڈ اینڈ لیڈنگ پروڈیوسر آف ایکسپورٹر آف دا ورلڈ، چائنا شاید اس کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک وجہ ہے کہ نئی کرنسی کی ضرورت ہے بھی، لیکن اس کو فوری طور پر نئی کرنسیز میں کنورٹ کرنا ایک خاصا چیلنجنگ ہوگا، اور اس کو یہ کہنا کہ برکس کی ایکسپینشن جو ہے وہ کوئی نئی کرنسی کو لے کر فوراً آ رہی ہے، یہ کہنا قبل از وقت ہوگا، اور یہ کہنا آسان نہیں ہے۔ دوسری جو انالیسز آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیا برکس جو ہے وہ ایک اینٹی ویسٹ بلاک ہے، تو اس بات کا تعلق صرف اس بات سے ہے کہ اس میں 3 ملک رشیا، چائنا اور ایران جو ہے وہ واضح طور پر یو ایس کی رائیولز ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ بات کہیں کہ باقی جو ممالک ہیں، اسپیشلی انڈیا کی اگر بات کریں، سعودی عربیہ کی بات کریں، یو اے کی بات کریں، تو ان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز جو ہیں وہ ویسٹ کنٹریز کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ بہت اچھے ہیں، تو وہ نہیں چاہیں گے کہ وہ اس بلاک کے اندر ایز اے ویسٹ، اینٹی ویسٹ کنٹری کے طور پر اپنی ریپرزنٹیشن کریں، اور وہ اس حوالے سے بھی کلیئر نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو ایک اور مثال دوں کہ G20 جو ریسنٹ سمٹ ہوا ہے، اس میں ابھی بہت سارے MOU سائن کیے ہیں سعودی عربیہ نے، انڈیا نے، اور اس کے ساتھ ساتھ یورپی کنٹریز کی آپس میں جو MOU سائن ہوئے ہیں، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فیوچر میں یہ سارے ملک جو برکس کا ایکسپینشن کا حصہ بن رہے ہیں، یہ فیوچر اپنا ویسٹ کنٹریز اور US کے ساتھ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ ویسٹ کے اوپر ان کی جو ریلائنس ہے وہ بالکل ختم ہونے جا رہی ہے، ایسا بھی کہنا اس وقت مناسب نہیں ہے، اور ایسی صورتحال فی الحال نظر نہیں آتی۔ ایک اور جو چیز انڈیا کا جو مڈل ایسٹ کا روٹ ہے، انڈیا، مڈل ایسٹ، یورپ اور کوریڈور جو بنایا گیا ہے، اس کوریڈور کی اناؤنسمنٹ، اس پہ ہم کسی اور ٹائم بات کریں گے کہ اس کی جو اناؤنسمنٹ ہے یہ مناسب ہوئی ہے، نہیں ہوئی، یہ پریکٹیکل ہے یا نہیں ہے، یہ ڈیبیٹ اور ہے۔ لیکن اس طرح کے منصوبے ویسٹ کے ساتھ ان ممالک کے جو ایکسپینشن آف برکس میں شامل ہیں، یہ شو کرتے ہیں کہ شاید یہ بھی بہت زیادہ اس چیز پہ کنونس نہیں ہے کہ یہ اینٹی ویسٹ بلاک کا حصہ بنے ہیں۔ اگلا انالیسس جو آپ سے شیئر کرنا ہے وہ یہ کہ برکس کو ایک آئل پلس آرگنائزیشنز کہا جا رہا ہے۔ برکس اینڈ آئل کی جو آئل ہیجمنی ہے
وہ شاید دنیا کو نظر آئے گی، کیونکہ برکس کے اندر وہ ممالک شامل ہوئے ہیں جو دنیا کی آئل ایکسپورٹر بھی ہیں، آئل کی میکسیمم پروڈکشن بھی کرتے ہیں. تو 80% آئل ایکسپورٹ اینڈ پروڈکشن کو ریپرزینٹ کرنے والے ملکوں کی یہ جو ایکسپینشن یا ایک جو فورم بنا ہے، کیا یہ آنے والے دنوں میں پیٹرول کا ریٹ، فرنس آئل کا ریٹ، کروڈ آئل کا ریٹ دنیا میں سیٹ کر سکے گا؟ تو شاید یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، آنے والے دنوں میں اگر یہ فورم مضبوط ہوتا ہے تو یہ دنیا کی جو آئل کی ہیجمنی ہے اس کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے. ایک اور چیز جو برکس کے حوالے سے کہ برکس ایک ایسی ضرورت بھی ہے کہ گلوبل ساؤتھ کو ایک ریپرزینٹ کرنے کا فورم آلریڈی نہیں تھا موجود، جس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے برکس ایکسپینشن نے ایک بڑا اہم رول پلے کیا ہے. دنیا کو ہمیشہ ویسٹ بلاک نے لیڈ کیا ہے، لیکن اس ویسٹ بلاک کی لیڈرشپ کو توڑنے کے لیے شاید اب ایسٹ کنٹریز، ایسٹرن فورم، ایسٹرن بلاک جیسے رشیا اور چائنا، اور اس کے ساتھ کچھ ساؤتھ کنٹریز کا شامل ہونا گلوبل ساؤتھ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. ایک بڑی گلوبل وائس جنریٹ ہو چکی ہے کہ ویسٹ کی ڈومینیشن جو ہے وہ دنیا اب اس کو بہت زیادہ پسند نہیں کر رہی ہے، جس کی بہت ساری ریزنز ہیں. یہ ایک سمبولک جیسچر بھی ہے ٹو دی اینٹی ویسٹ سینٹیمنٹس کہ یہ اینٹی ویسٹ بلاک کے خلاف ایک گلوبل ساؤتھ کو ریپرزینٹ کرنے والا، تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو ریپرزینٹ کرنے والا، افریقہ اور ساؤتھ امریکہ کی جو پارز ہیں ان کو ایکسیپٹنس جس فورم پہ ملی ہے وہ بھی برکس ہی ہے. لاسٹ چیز جو آپ سے شیئر کرنی ہے، کیا برکس نے ابھی تک کوئی بھی اچیومنٹ کی ہے؟ برکس کی طرف سے جو ایک ٹینجیبل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ابھی تک یہی ہوئی ہے کہ ایک بینک جس کو نیو ڈیولپمنٹ بینک 2015 میں جو بینک بنایا گیا، اس سے فائنینسنگ سٹارٹ ہو جانا IMF، ورلڈ بینک یا دنیا کے دوسرے جو ویسٹ لیڈ فورمز ہیں آف IFIs انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوٹس، ان کے خلاف بھی شاید اس طرح کی جو ٹرانزیکشنز یا بینکس کی پریزنس ہے، یہ بھی ایک میسج ہے کہ برکس کا جو فٹ سٹیپس ہیں وہ بالکل رائٹ ڈائریکشن میں ہیں. آنے والے دنوں میں ویسٹ بلاکس کو یا اینٹی ویسٹ سینٹیمنٹس کے درمیان جو ریولری یا فرکشن یا جو اپرچونٹی ایگزسٹ کرتی تھی وہ ہمیں نظر آئے گی کہ وہ آپس میں برج ہو رہی ہے. ہماری کوشش تھی کہ کچھ انالیسز جو اس وقت ٹاک آف ٹاؤن ہیں اور برکس کی ایکسپینشن سے جڑے ہیں وہ آپ تک پہنچانا ہے. آپ نے دیکھتے رہنا ہے نووا.